هدانا صفاء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته شهداء محبته وأولياء وعلماء شریعته وخلفاء سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جیتے ہیں مدینے میں مرتے ہیں مدینے میں، جیتے ہیں مدینے میں مرتے ہیں مدینے میں، رحمت ہی برستی ہے سنتے ہیں مدینے میں. اسٹیج کافی اونچائی پہ ہے، آپ کافی دوری بنائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے جذبات اور اپنے سننے کی حالت سے یہ ظاہر کریں کہ ہم ضرور اسٹیج سے دور ہیں مگر مدینے والے سے دور نہیں. اور تیزی کے ساتھ پورے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، اسی چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی. جیسے آپ ذوق سے سنیں گے ویسے ہی بات اپنی اختتام کی منزل کو پہنچے گی. رحمت ہی برستی ہے سنتے ہیں مدینے میں، تم میرے تصور پہ کیا حکم چلاؤ گے، تم میرے تصور پہ کیا حکم چلاؤ گے، ہم ہند میں رہ کر بھی رہتے ہیں مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہند میں رہ کر بھی رہتے ہیں مدینے میں. حضرات محترم، ہم اپنے نبی پر اللہ کی بندگی کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی کہنے والا احباب ہو، اپنوں میں سے ہو، ظاہر سی بات ہے اپنے ہی رہتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو نماز کے اندر آپ نے درود پڑھا، پھر بعد میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی ضرورت کیا. ہم اس سے بڑی ہمدردی سے، محبت سے، پیار سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نماز کے اندر جو درود پڑھا ہے یہ طریقہ میرے نبی کا ہے، اور رب ہمارا نماز پڑھواتا ہے پڑھتا نہیں، وہ آمیر ہے مامور نہیں، وہ حاکم ہے محکوم نہیں. ہم اس سے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہم نے درود پڑھا ہے وہ میرے آقا کی سنت کریمہ ہے. تو وہ کہتا ہے کھڑے ہو کر، نماز سے نکل کر، نماز سے باہر ہو کر جو آپ درود پڑھ رہے ہیں وہ کس کا طریقہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ جو درود و سلام ہے نماز سے نکل کر پڑھتے ہیں یہ اسی کی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی ہم سب پیدا کردہ مخلوقات ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی مربوب ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں. وہی ہمیں کھلا پلا جلا رہا ہے. تو نبی کے دیوانوں نے کہا کہ نماز کی حالت سے نکل کر اس بارگاہ رسول میں جب تم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو گے تو وہ طریقہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود خالق ارض و سما کا طریقہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ
बड़े खुशनसीब हैं कि साहिब खाना ने अपनी बच्ची के निकाह और शादी के मौके पर मीलादुल नबी का एहतमाम किया। यहाँ जब से जितनी देर से आप अपने घरों से निकले, फरिश्ते आपके लिए दुआए बख्शिश कर रहे थे, आपने वक्त दिया, काफी देर से बैठे रहे, सनाखा को सुनते रहे, निजामत सुनते रहे, तकरीर सुनते रहे, कलाम रब्बानी को के तिलावत को अपने कानों तक और कानों के जरिए अपने दिलों की गहराइयों तक उतारने की जो आपने कोशिश की है, बस ये रायगा नहीं जाएगी, यकीन रखें। क्योंकि दोस्तों, अजीजाने गिरामी, अगर आप हमारे घर में आए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए पानी का एहतमाम करूं, खाने के बारे में सोचूं, नाश्ते का इंतजाम करूं। आप किसी भी अफसर अधिकारी के घर जाएं, उसकी जिम्मेदारी बनती है। किसी गांव के प्रधान के पास जाएं, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हर कसो नाकस की यही कैफियत और यही हालत होती है। अगर वो मेहमान नवाज है, वो लोगों की फिक्र करता है, तो आने वाले मेहमानों का वो वेलकम करता है और उसकी जरूरतों का एहतमाम करता है। क्या आपको ये जानकर खुशी नहीं होगी कि ये महफिल किसी दुनियादार की नहीं, परवरदिगार के महबूब की महफिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप लोग आने वाले लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप यकीन जाने, अब हमारी बख्शिश की जमानत अब कोई और नहीं लेगा, मदीने का ताजदार लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो देते जाएं और तेजी से मेरी बात सुनते जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये कुरान उतरा, अल्लाह का कलाम उतरा। और अब जानते हैं अच्छी तरह कि अगर ये कुरान पहाड़ों पर उतरा दोस्तों, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अगर यही कुरान मुर्दों पर उतर जाए, मुर्दे बोल पड़ते। अगर ये कुरान किसी भी समंदर, किसी भी दरिया में उतर जाता तो वो दरिया अपनी जगह छोड़कर भाग जाता। इस कलाम रब्बानी के वजन को किसी के अंदर ये जुरात न थी कि वो बर्दाश्त कर सके। अगर इंतखाब किया गया, चुना गया, तो हसनैन के नाना के सीने को चुना गया, ज़हरा के बाबा के कल्बे मुनीर को चुना गया। अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस को रब के महबूब, जो नबी ही नहीं, जो रसूल ही नहीं, बल्कि महबूब भी हैं, महबूब ताजदार के सीने पर उस कुरान को उतारा गया। आप सुने, अल्लाह के रसूल की जुबान से निकला हुआ कुरान, फरमाया लक़द काना लकुम। देखें, लक़द काना लकुम तहकीक है, बेशक कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं। दालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब को पढ़ने वालों, तुमसे यही कहा जा रहा है, कभी भी शक अपने करीब आने मत देना। ये कुरान शक्तियों के लिए नहीं, ये कुरान यकीन वालों के लिए है। और कुरान फायदा उन्हीं को देता है जिनका ईमान मजबूत होता है, जो पक्के रहते हैं, जो रसूल के दीवाने रहते हैं, जो उनकी इत्तिबा और फरमा बरदारी में सरगर्दा रहते हैं। उनकी जुल्फ को देखकर अपने गम भूल जाते हैं। उनकी नजरों के सामने आकर अपनी पैदा होने पर, अपनी विलादत पर फख्र करते हैं। उनके कदमैन को चूमकर वो रश्क करते हैं। सारे सहाबा का जायजा लें, हर एक का अंदाजा लगाएं, सब दीवाने हैं किसके? उसी के जिसको अल्लाह ने वल्लैली इज़ा सजा कहा, वद्दुहा कहा, जिसके लिए कुरान नात पे नात पढ़ रहा है, नगमा सरा है। ये कुरान अगर किसी की नात है तो वो हुजूर की नात है, नबी की जुबान से निकला हुआ कुरान। लक़द काना लकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे, बेशक इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारे लिए है। क्या है, किसमें है, किस जगह पर है? हमारे लिए कहा फी रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल में, अल्लाह के रसूल में। देखो, कोई रिश्तेदार हो, कोई कराबतदार हो, कोई अपना हो, इतना अपना नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर तुम किसी के हो तो पहले पहचानो तुम्हारा दिल किसके लिए, उसके अंदर मोहब्बत किसके लिए, तुम्हारा तौर तरीका किसके लिए होना चाहिए, तुम्हारा रंग ढंग किसके लिए होना चाहिए। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदे हो, घबराओ नहीं, तुम्हें मैं एक ऐसी जात दे रहा हूं कि अगर तुम उसके पीछे चलना सीख लोगे, उसके पीछे चलना सीख लोगे
کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا نغمہ اور اس کی تعریف کرنا سیکھ لو گے. کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا. جس کے لیے اس کے کردار کو, اس کی گفتار کو اپنے گھروں میں اتار لو گے, اپنے بچوں کے انداز میں ڈال دو گے, وہ کسی دنیا دار کی روش پر کبھی چل نہ سکیں گے. کبھی وہ گالی نہیں دیں گے, کبھی وہ بے حیا نہیں ہوں گے, کبھی وہ ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوں گے. کب وہ فرما بردار ہوں گے؟ جب تمہارے بچے احمد مختار کے کردار میں ڈھل جائیں گے. یہ کام عالم یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہیں ہے. یہ کام آپ کا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ انداز دے دیں, وہ طریقہ کار دے دیں جس کا پیغام اللہ دے رہا ہے. کہا فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں. دیکھیں ذرا یہاں گرامر کے لحاظ سے ہر علم کے لیے ایک اصول ہوتا ہے, ایک ضابطہ ہوتا ہے, ایک فن رہا کرتا ہے. اس کو پڑھیں گے نہیں, گرامر کو جانیں گے نہیں تو آپ اس علم سے واقف نہیں ہو سکتے, اس کے انداز سے آپ واقفیت نہیں رکھ سکتے. تو کہا یہ گیا فی رسول اللہ, اور فی جو ہے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے ظرف کے لیے آتا ہے. ظرف کے لیے اور ظرف کی دو قسمیں ہیں, ایک ظرف زمان, ایک ظرف مکان. ایک ظرف زمان, ایک ظرف مکان. پہلے غور سے سنیں. فی عربی گرامر کے لحاظ سے, کیونکہ قرآن کیا ہے؟ عربی زبان میں ہے. قرآن کیا ہے؟ عربی زبان میں ہے. تو فی جو ظرف کے لیے آتا ہے تو ظرف کی دو شاخیں نکلی ہیں, ایک کو ظرف مکان کہتے ہیں, ایک کو ظرف زمان کہتے ہیں. جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ فی کی بجائے علا کا بھی استعمال کر سکتا تھا, فی کے بجائے الا کا بھی استعمال کر سکتا تھا, کہ اللہ کے رسول پر, اللہ کے رسول کی طرف بول سکتا تھا. لیکن اس نے کیا کہا؟ فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں. اور فی کیا ہے؟ تو مکان کے لیے بھی ہے اور زمان کے لیے بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زمان اس کو کہتے ہیں جس میں 3 دور گزرے. زمان اس کو کہتے ہیں جس میں 3 زمانہ, 3 دور پایا جائے, ماضی, حال, مستقبل. ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. ان 3 زمانوں کا جب وجود ہوتا ہے تو اسے ظرف زمان کہتے ہیں. ظرف زمان. اور ظرف مکان کیا ہے؟ ظرف مکان جس ایریے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول میں تمہارے لیے, ہم سب کے لیے, یہاں والوں کے لیے, قاسم آباد والوں کے لیے, غازی پور والوں کے لیے, جس شہر کو دیکھیں, مئو والوں کے لیے, ہندوستان کے لیے, پاکستان کے لیے, افغانستان, امریکہ, تمام خطہ ارض کے لیے کیا اللہ کے رسول میں ہے؟ کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ. کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ. اب دیکھیں اللہ کے رسول میں, یعنی اللہ کے رسول میں ظرف زمان بھی ہے, ظرف مکان بھی ہے. اب کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں بندہ جا کر کہے کہ میں یہاں رسول موجود نہیں. کوئی زمانہ ہو, ماضی, حال, مستقبل, تینوں زمانے میں گھومتے رہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں رسول موجود نہیں. کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میں, یعنی اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ مسجدوں میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ محفلوں میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ گاؤں میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ شہر میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ شادی میں ملے گا, نکاح میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ موت میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ زمین پر ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ قبر میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ حشر میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ مکہ میں ملے گا. اللہ کا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہیں وہ مدینے میں ملے گا. تو پھر پروردگار ہم سلام کہاں سے پڑھے؟ آواز آئی, نادان جس جگہ سے تو پڑھے گا وہی میرا رسول ملے گا.
اللہ اکبر. آپ اپنے عقیدے کی اصلاح محفلوں سے کرتے رہیں, علماء سے قربت قائم رکھیں, گھبرائیں نہ, کیونکہ دوستوں ہمیں عقیدے کی اصلاح روز کرنی چاہیے. ایمان پر جو گرد پڑ رہے ہیں انہیں جھاڑنے کی روزانہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کوشش سے کبھی دریغ نہ کریں, کبھی پیچھے نہ ہٹیں. ہمیشہ صبح کے وقت جب اٹھیں تو سوچیں آج ہمیں کل جو میں نے کوتاہی کی تھی آج ہم سے نہیں ہونی چاہیے. آج ہمیں اپنے انداز اور کردار کو کچھ چینج کرنا پڑے گا. اگر کل ہم نے جھوٹ بولا تھا تو آج ہم سچ بول کر اس کا کفارہ کریں گے. آج اس جھوٹ کے بدلے سچ بول کر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں گے. اپنے اندر انقلاب لائیں. اگر آپ یہ کیفیت, یہ سوچ پیدا نہیں کر سکتے تو آپ اشرف الخلق کیسے ہوں گے؟ آپ کو اللہ نے کہا یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر میری عبادت کرے تو مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں آتی جتنی زیادہ انسان یعنی محمد کے غلام کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ توجہ دیتے چلیں. کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ, فی رسول اللہ, فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں, اللہ کے رسول میں, اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بے شک یقیناً پروردگار لقد کان لکم, لقد کان لکم, بے شک تحقیق یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں, اللہ کی زندگی میں, اللہ کے رسول کی زندگی میں, اللہ کے رسول کے کردار میں, اللہ کے رسول کی گفتار میں, اللہ کے رسول کی صبح و شام میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے, تمہارے لیے مشعل راہ ہے, تمہارے لیے ہدایت ہے, تمہارے لیے نجات ہے, تمہارے لیے بخشش ہے, تمہارے لیے رہائی کا پروانہ ہے, تمہارے لیے خود رسول کے کردار پر چلو گے تو یہ خود خدا تمہارا ہے, یہ خود خدا تمہارا ہے. پروردگار اگر ہم رسول کو چھوڑ دیں کیا تب تو ہمارا نہیں؟ کہا تو بے وفا ہو جائے گا, تو نافرمان ہو جائے گا, تو میرا باغی ہو جائے گا. میں نے پیدا کیا ہے, میں نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے, کھلاؤں گا پلاؤں گا. تم کبھی اپنی زندگی کو اس چیز پر منحصر اور ٹکا مت دیا کرو کہ اب کیا میں کھا رہا ہوں, میں پی رہا ہوں, میرے لیے یہی کافی ہے, میں نے مکان بنا لیا, یہی میری زندگی کا سب سے بڑا کامیابی کا ذریعہ ہے. نہیں دوستوں, ہمیں یہ چاہیے, وہ تو کھلاتا ہے کافروں کو, پلاتا ہے کافروں کو, ہر مخلوق کو, کیڑے مکوڑوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے. ان سب سے باہر ہمیں اگر نکلنا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ میرا محبوب چلتا کیسے تھا, میرا محبوب بولتا کیسے تھا, میرا محبوب مسکراتا کیسے تھا, میرے محبوب کی زلف عنبری کیسی تھی, میرے محبوب کا چہرہ انور کیسا تھا, میرا محبوب وضو کیسے فرمایا کرتا تھا, میرا محبوب صحابہ کو پیغام کیسے دیا کرتا تھا. تو عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ غیرت مند سنی نکاح بعد میں کرتا ہے, پہلے میلاد کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لقد کان لکم. اچھا دیکھیں, ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بچو, ان سے بچو. یہ بچنے پر آپ بڑا غور کرواتے ہیں. یہ لوگ جن سے آپ کہہ رہے ہیں بچنے کے لیے, یہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک, یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے رہو, یہ کہتے ہیں مسجد میں جا کر سجدے کرتے رہو, یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی طرف آ جاؤ, یہ کہتے ہیں کہ چلو دین کے لیے سفر کرو. یہ سب تو کہہ رہے ہیں, اللہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ ہی اللہ کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان سے بچو. میں نے عرض کیا کہ دیکھو صاحب, میں اپنی بات نہیں کرتا, میں قرآن کی بات کرتا ہوں. یہ اہل سنت اپنی باتیں نہیں کرتے, اپنی باتوں کی کیا حیثیت, کیا وقار, یہ تاک پہ دھری کی دھری رہ جائے گی, اس سے ہمیں کیا سروکار. لیکن جب کلام ربانی نے کہہ دیا ہے, قرآن نے یہ کہہ دیا ہے, تب تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا. تو قرآن نے ابلیس کے سارے پھندوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا. جب اللہ نے اس سے کہا سنو, آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے کہا کہ اگر تیرے یہ بندے ہیں, تیرے بندے ہیں, تجھے بڑا ناز ہے تو مجھے اختیار دے, مہلت دے. کہا کب تک مہلت چاہیے, اس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار اس دن تک مہلت دے جب قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. پروردگار نے کہا
ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے مہلت دی، لیکن یاد رکھنا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، میرے جو بندے ہوں گے. اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. میرا سیدھا پروردگار کا جو سیدھا راستہ ہے آپ سننا چاہیں گے وہ سیدھا راستہ کیا ہے تو قرآن کھنگالتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، وہ سیدھا راستہ آپ کو جلدی پتہ نہیں چل سکے گا، بڑی الجھنیں ہیں. لیکن جب پہلی سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں گے غور سے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کا راستہ ہے کیا. اللہ نے یہ نہیں، ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد میں رہوں گا، مسجد میں وہ رہتا ہے، وہ مدرسوں میں رہے گا، مدرسوں میں وہ رہتا ہے. وہ قرآن کو اللہ نے سیدھا راستہ نہیں بتایا. ہاں قرآن سیدھے راستے پر چلنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے صراط مستقیم نہیں کہا، مسجد کو اللہ نے صراط مستقیم نہیں کہا، مدرسوں کو اللہ نے صراط مستقیم نہیں کہا. لیکن بندہ بے قرار ہے کہ پروردگار صراط مستقیم ہے کیا. شیطان تو جان گیا لیکن بندوں کا جاننا ضروری ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، تاکہ ابلیسی شکنجوں سے، شیطانی فریب سے ہم اپنے آپ کو اور اپنوں کو بچا سکیں. تو اللہ نے آواز دی کہ پہلے تو کہہ اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے ہاتھ کو اٹھا لیا اور کہا صراط مستقیم عطا کر دے. تو اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ارے دیکھ ان کو جن پر میں نے انعام کیا ہے انہی کا راستہ میرا راستہ، انہی کا راستہ میرا راستہ ہے. حضور کا راستہ صراط مستقیم، صدیق اکبر کا راستہ صراط مستقیم، فاروق اعظم کا راستہ صراط مستقیم، حیدر کرار کا راستہ صراط مستقیم، امام حسین کا راستہ صراط مستقیم، عابد بیمار کا راستہ صراط مستقیم، جعفر صادق کا راستہ صراط مستقیم، حسن عسکری کا راستہ صراط مستقیم، بغداد کا تاجدار غوث اعظم کا راستہ صراط مستقیم، نائب رسول عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کا راستہ صراط مستقیم، بابا فرید کا راستہ صراط مستقیم، نظام الدین اولیاء کا راستہ صراط مستقیم، حضرت علاء الحق پنڈوی کا راستہ صراط مستقیم، سید اشرف جہانگیر سمنانی کا راستہ صراط مستقیم، سید ابو الغوث گرم دیوان دعوت شریف کا راستہ صراط مستقیم، امام اہل سنت فاضل بریلوی کا راستہ صراط مستقیم. ہم سمجھ گئے کہ اب ہمیں اللہ ملے گا کہاں. یہی وجہ ہے کہ سنیوں نے ولیوں کا در پکڑ لیا، ولیوں کا در ہی صراط. یہی وجہ ہے کہ لوگ مسجد میں جانے پر فتوا نہیں لگاتے، مدرسے میں داخلے پر فتوا نہیں لگاتے، قرآن کے خلاف فتوا نہیں لگاتے. جیسے ہی غریب نواز کا نام لو فتووں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اب سمجھ جائیں کہ شیطان کی یہ چال ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہی اجمیر کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہی بریلی کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہی کچھوچا کا راستہ صراط مستقیم ہے. آپ اطمینان ہو گئے. اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ کو کسی نے نہیں کہا ہوگا مسجد میں جاؤ گے تو اللہ یاد آ جائے گا. مسجد گھر کس کا؟ ظاہر سی بات ہے یاد کس کی آنی چاہیے؟ اللہ ہی کی. یہی بات ہے نا. اور مدرسہ جاؤ گے تو اللہ یاد آ جائے گا، آنا ہی چاہیے، کیونکہ وہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، وہی درس دیا جا رہا ہے، آنا ہی چاہیے. لیکن میرے نبی نے، کریم نبی نے یہی فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، کہ جب تم اللہ کے دوستوں کو دیکھو گے، دیکھ کر تمہیں دنیا کی کوئی شے یاد نہیں آئے گی بلکہ یاد آئے گا تو خود خدا یاد آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بات وہ رہ گئی جو میں نے چھیڑی تھی. اس نے کہا آپ کہتے ہیں یہ تو اللہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں، ان کی اقتداء درست نہیں، یہ کہتے ہیں کسی امام کو مت مانو اور خود کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے کہہ کے نیت باندھا کرتے ہیں. اہل حدیث جو مئو میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ الگ حدیث، یہ خبیث
یہ خباثت کا لباس پہنے ہوئے بہت سارے خرافاتی نظریے اور عقائد ان کے ہیں، لیکن آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ اب جب شیطان نے کہا کہ پروردگار ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم کا جو سینٹر ہے، جو مرکز ہے، وہاں بیٹھ جاؤں گا اور تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، تو اس بات جب وہ کہہ رہا تھا تو کہتے کہتے وہ کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم۔ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ تیری عزت کی قسم، تیرے سارے اپنوں کو میں بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا احمق کہ خود کہتا ہے تیری عزت کی قسم اور اسی کی بات نہیں مانتا۔ آپ سے کوئی کہے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن آپ کی ایک بات بھی نہیں مانوں گا، تو آپ کہیں گے پھر کیسی عزت؟ جب تو میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں، پھر میری عزت کہاں کرتا ہے؟ تو جھوٹا ہے، کاذب ہے، فریبی ہے، شیطان، یہی تو بولیں گے آپ۔ اب وہ کہتا ہے پروردگار تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جہنمی بنا دوں گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بار بار اللہ کی بات تو ضرور کرتے ہیں مگر اللہ کی مانتے نہیں، یہ بھی اللہ کی بات مانتے نہیں۔ رسول کس کا؟ اس سے بڑا کوئی قریبی ہے؟ اللہ نے کسی کو بنایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ میرا معبود کہاں ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنا پتہ بتانے کے لیے کسی اور در پہ نہیں بھیجا، اپنے محبوب کے در پر بھیجا اور کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب آپ فرما دیں گے کہ تیرا رب بہت قریب ہے، تیرا رب بہت قریب ہے۔ تو اس کی قربت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ محبوب کے در سے چلتا ہے۔ حضور کے سچے عاشق بنے، صرف فرضی عاشق نہ بنے۔ اچھا چلیں اب ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مقدس محفل کو قبول فرمائے، آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین، آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین، آپ سب کے آمین کہنے کو قبول فرمائے، آمین، سبحان اللہ کو قبول فرمائے، آمین، الحمدللہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ لیکن یہ سب قبول ہوگا کب؟ جب ہوگی نیت اچھی تب۔ کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہے ہیں ٹائم پاس ہو جائے گا، کوئی آیا سوچا چلو دعوت ملی ہے اس لیے جا رہے ہیں، تو نیت خراب، تو بیٹھنے میں محنت تو لگی تو ساری محنت برباد۔ تو نیت اچھی کرنے، اور نیت کب اچھی ہوتی ہے؟ کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن کب ہوگا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب وہ نبی کے در کا، نبی کا نوکر ہوگا، سبحان اللہ، سبحان تب وہ اللہ۔ بندہ مومن ہوگا۔ اللہ کے حضور ہم سب دعا گو ہیں کہ ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام کریں۔